پی ٹی آئی کے اندرونی انتخابات یعنی انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان کے موجودہ عام انتخابات میں ایک اہم عنصر کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ ہم نے پچھلی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کافی مدت کی پروسیڈنگز کے بعد پھر پی ٹی آئی کے انتخابات کو پہلی بار کالعدم قرار دیا تھا۔ وہ تھا 23 نومبر 2023، اور کالعدم قرار دینے کے ساتھ ہی انہوں نے پی ٹی آئی سے کہا تھا کہ وہ 20 دن کے اندر دوبارہ انتخابات کرا لیں اپنے آئین کے مطابق، اور اگر وہ یہ کرا دیں گے اور جمع کرا دیں گے تو پھر پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان ہے وہ برقرار ہو جائے گا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان سے انتخابی نشان چھن سکتا ہے۔ اگرچہ 20 دن کی مہلت تھی، لیکن پی ٹی آئی نے یعنی 13 دسمبر تک کی مہلت تھی پی ٹی آئی کو اس 20 دن کے لیے کہ وہ اس میں ایک اچھے ایسے انتخابات کروا لیتے جس پہ اعتراض کا کوئی موقع نہ ہوتا، لیکن پی ٹی آئی نے ذرا جلدی میں یہ انتخابات 2 دسمبر کو کروا لیے، یعنی 11 دن پہلے، اور انتخابات کرا کے اس کے نتائج سے 5 دسمبر کو الیکشن کمیشن کو مطلع کر دیا کہ صاحب یہ ہمارے رزلٹ ہے، اب آپ ہمارا یہ سرٹیفکیٹ ہے اور اس سرٹیفکیٹ کو آپ اپنی ویب سائٹ پہ جاری کر دیں تاکہ ہمارا انتخابی نشان ہمیں جاری ہو جائے۔ اب الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کچھ سوالات پوچھے، مزید تحقیقات کی، پی ٹی آئی کے وکیلوں کو پھر بلایا، ان سے تفصیلات جاننے کی کوشش کی، اور بالآخر پھر انہوں نے 22 دسمبر کو یہ آرڈر پاس کیا کہ پی ٹی آئی کے جو دوسرے انتخاب جو نئے کرائے گئے ہیں وہ بھی ان کے آئین کے مطابق نہیں ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے اپنے آئین کے مطابق نہیں ہیں، اور ایک تفصیل سے انہوں نے اس کی اعتراضات بتائے کہ کیوں یہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ اس کی روشنی میں پی ٹی آئی اپنے انتخابی نشان یعنی بیٹ سے محروم ہو گئی، اور یہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ اگر یہ نشان نہیں ہوتا تو پورے ملک میں جو اس کے امیدوار ہیں ان کا کوئی کامن آئیڈینٹیفیکیشن سمبل نہ ہوتا، تو اس کے سپورٹرز کس طرح سے اپنے پارٹی کے لوگوں کو تلاش کر کے ووٹ دیتے، یہ بہت ہی مشکل کام ہو جاتا، اور اس سے بہت نقصان کا اندیشہ تھا پی ٹی آئی کو۔ پی ٹی آئی نے اس فیصلے کے خلاف، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف دائر کی۔ پشاور ہائی کورٹ نے 26 دسمبر کو ایک حکم نامہ جاری کیا۔ اس حکم کے مطابق انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو حکم نامہ تھا جس کے تحت پی ٹی آئی کے نئے انتخاب کو کالعدم قرار دیا تھا، اس کو معطل کر دیا، یعنی اسٹے آرڈر جاری کر دیا، اور کہا کہ یہ حکم نامہ معطل رہے گا جب تک کہ سردی کی تعطیلات ختم نہیں ہو جاتی کورٹس میں۔ اور پھر 9 جنوری کو انہوں نے ایک بڑے بینچ کے سامنے اس کیس کو مقرر کر دیا، لیکن اس وقت تک یہ حکم دیا کہ پی ٹی آئی کا جو الیکشن سمبل ہے اسے ریسٹور کر دیا جائے اور اس کو الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پہ جاری کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکلی اب اس وقت پی ٹی آئی کے پاس اپنا الیکشن سمبل ہے، اگرچہ یہ ایک عارضی حکم ہے، لیکن 9 جنوری تک جب وہ ڈویژن بینچ بیٹھے گا اور اس کا فیصلہ کرے گا تو یہ صورتحال موجود ہے، بے یقینی کی صورت کسی حد تک موجود ہے، لیکن وہ جو صورت الیکشن کمیشن کے حکم کے بعد پیدا ہو گئی تھی وہ اب کافی حد تک دور ہو گئی ہے۔ اہم بات جس کی طرف میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس تمہید کے بعد وہ یہ ہے کہ اس پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو سماعت ہوئی اس دوران ایک بڑا اہم سوال یہ اٹھایا گیا کہ آخر الیکشن کمیشن کے پاس وہ کون سا اختیار ہے جس کے تحت وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے انتخابی نشان کو معطل کر سکتی ہے، اس کو واپس لے سکتی ہے، اور پارٹی کے انتخابات کو بھی کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا، اخباروں میں بار بار رپورٹ ہوا۔ اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا جو ریٹن ٹیکسٹ سامنے آیا ہے اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، اس میں تو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ انتخاب بہت قریب ہے، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اور اس موقع پہ کسی پارٹی کو انتخابی نشان سے محروم کرنا اس پارٹی کو انتخابی دائرے سے باہر کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا ہم یہ حکم معطل کر رہے ہیں۔ اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ کون سا حکم ہے، لیکن یہ بہرحال چونکہ میڈیا میں بہت وائڈلی رپورٹ ہوا کہ عدالت نے بار بار یہ پوچھا، اور وہاں پہ الیکشن کمیشن کا وکیل موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے ایڈوکیٹ جنرل کے آفس کے لوگ موجود تھے،
تو اس میں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بتانا کہ وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن کسی بھی سیاسی جماعت کے داخلی انتخابات کو کالعدم بھی قرار دے سکتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کا جو انتخابی نشان ہے وہ بھی واپس لے سکتی ہے، اس کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ تو وہ الیکشنز ایکٹ 2017 کا جو سیکشن 215 ہے، 215، اس میں ایلیجیبلٹی آف پارٹی ٹو آبٹین الیکشن سمبل، یہ اس کا موضوع ہے، اور اس کے جو سب سیکشن ہے 4 اور 5، ان میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پارٹی اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق انتخابات نہیں کرا پاتی تو پھر الیکشن کمیشن اس کو شو کاز نوٹس دے گا، ان سے پوچھے گا، تحقیقات کرے گا۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں دیتے، دوبارہ انتخابات ٹھیک سے نہیں کرا پاتے، تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ اس سمبل کو واپس لے لے اور انتخابات کو کالعدم قرار دے دے۔ یہ آپ الیکشنز ایکٹ 2017 کا سیکشن 215، جس کا ٹائٹل ہے ایلوکیشن آف سمبلس، اس کے اندر جو سب سیکشن ہے 4 اور 5، اس کے اندر یہ بات صراحت سے بیان کی گئی ہے۔ اگرچہ اب یہ حکم نامہ معطل ہو چکا ہے، لیکن جب یہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر ڈویژن بینچ کے سامنے یہ کیس لگے گا 9 جنوری کو، تو یقیناً یہ ساری بحثیں سامنے آئیں گی۔ اس وقت الیکشن کمیشن بھی ممکن ہے اپنے اس الیکشنز ایکٹ کو کوٹ کرے گا، اور اگر اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسٹے آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ پہ اپیل کرے گا، تو پھر سپریم کورٹ پہ بھی یہ بحث ہوگی۔ تو یہ معلومات اس لیے بیان کی جا رہی تھیں کہ آپ کے پاس ایک پس منظر ہو کہ یہ جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہے، اس کے پیچھے کیا قانونی اور آئینی نکات ہے جن کے بنیاد پہ یہ کارروائی ہو رہی ہے، یہ کارروائی درست یا غلط قرار دی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں۔